ابن جریج کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طواف میں 3 مرتبہ رمل کیا، یعنی دل کی چال چلے اور 4 پھیرے چل کر کیے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مقام ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا کہ ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے جاتے اور کعبہ کی دیوار بنا کرتے جاتے تھے اور اس پتھر کو سرکاتے جاتے تھے، جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اسی طرح کعبہ کی دیواریں پوری کی۔ اس پتھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان ظاہر تھے، تو عرب کے جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے، یعنی اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان تازہ پتازہ ہیں، جن میں جوتی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں حضرت خلیل اللہ کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھا تھا، پھر لوگوں کے چھونے سے وہ نشان مٹ گئے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم اس کی جانب نماز ادا کرنے کا ہے، تبرک کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں۔ تو اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح بلا حکم خدا بعض کام اپنے ذمہ لازم کر لیے اور وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ سے متصل تھا، کعبے کے دروازے کی طرف حجر اسود کی جانب دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا، جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ خلیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہی بنایا تھا اور یہی وہ پتھر رکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں اسے ہٹا دیا تھا، یعنی اس کے ثبوت میں بہت سی روایتیں ہیں۔ پھر ایک مرتبہ پانی کی سیل میں یہ پتھر یہاں سے بھی ہٹ گیا اور خلیفہ ثانی نے اسے پھر اپنی جگہ رکھوا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار وہاں جانے اور اس کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔